یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے اہل اسلام اہل ایمان پر اپنی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر دو طرح کے احکامات دو طرح کے آرڈرز جاری فرمائے۔ کچھ چیزیں کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اہل اسلام کو حکم عطا فرمایا ہے، اور کچھ چیزیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے رب نے اہل ایمان اہل اسلام کو منع فرمایا۔ یعنی اللہ نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب جن کاموں کے کرنے کا رب نے ہمیں آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے، ان میں نماز بھی ہے، ان میں روزہ بھی ہے، ان میں زکوٰۃ بھی ہے، ان میں حج بھی ہے۔ یاد رکھنا جس طرح اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اہل اسلام پر نماز فرمائی ہے، روزہ فرض فرمایا ہے، حج فرض فرمایا ہے، زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، ان تمام چیزوں کا آرڈر اللہ نے اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے۔ وہیں ساتھ اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں ایک اور عظیم چیز کا حکم دیا ہے جسے جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ نے نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کا حکم اہل ایمان اہل اسلام کو عطا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ نے جہاد فی سبیل اللہ کا بھی حکم قرآن میں جاری فرمایا ہے، اور ایک مقام پر نہیں، دو مقامات پر نہیں، بلکہ درجنوں بھی نہیں، سینکڑوں مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، کہیں پہ اللہ نے اس کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، کہیں اللہ نے اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے، اور کہیں پہ اللہ نے مجاہدین کے لیے اجر و ثواب اور انعام کا اعلان فرمایا ہے۔ تو یاد رکھنا جس طرح ایک مومن کے اوپر باقی احکامات کو فالو کرنا، باقی احکامات کو بجا لانا لازم ہے، نماز ادا کرنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، حج بیت اللہ صاحب استطاعت کے لیے بجا لانا ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، اسی طرح یہ جہاد فی سبیل اللہ کے آرڈر پہ اس حکم پہ عمل کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو اللہ نے ایک دو مقامات پر نہیں بلکہ سینکڑوں مقامات ایسے، سورہ توبہ اٹھا کے دیکھیں، پوری کی پوری سورت، صرف آیتوں کی بات نہیں، پوری صورتیں اللہ نے جہاد کے حق میں جہاد کے حوالے سے نازل فرمائی ہے۔ پوری سورہ توبہ اٹھائیں، اس پوری سورت کے اندر جہاد کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ انفال اٹھا کے دیکھیں، پوری سورت کے اندر اللہ نے جہاد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران اٹھا کے دیکھیں، پوری سورت میں جہاد کی باتیں، اس طرح پورا قرآن اٹھائیں، مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے جہاد کا آرڈر دیا ہے، جہاد کی عظمت کو اجاگر کیا ہے، اور مجاہدین کے لیے انعام اور جزا کا اعلان فرمایا ہے۔